صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ ابھی یہاں ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ منتظر، اور ایک شخص جو انصار میں سے تھا وہ داخل ہوا۔ اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے الٹے ہاتھ میں اس کی چپلیں تھیں۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ اور پھر صحابہ نے دیکھا کہ وہی شخص انصاری ہاتھوں میں چپل اٹھائے مسجد میں داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات کہی اور وہی شخص داخل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں معلوم کروں یہ کون شخص ہے، یہ کوئی معروف آدمی تو نہیں ہے، یہ کیا ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے یعنی جنتی ہے۔ وہ شخص کے پاس پہنچ گئے اور اس شخص سے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، کہ آپ مجھے اپنے ساتھ قیام کی اجازت دیں گے؟ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 راتیں میں نے اس کے ساتھ قیام کیا، اس کے ساتھ رکا، اور میں نے اس کو قیام کرتے بھی نہیں دیکھا، جس طرح بس لیٹ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے وہ اٹھ گیا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ دیکھو ایک شخص آنے والا ہے تمہارے پاس، یہ شخص اہل جنت میں سے ہے۔ آخر ایسی کیا چیز ہے، میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے ایسے کوئی عمل نظر نہیں آیا کہ جس سے میں کہوں کہ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بشارت دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس بھی یا میرے ذہن میں بھی کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ جب میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو اگر میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں اس کو نکال دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہوئی ہوتی ہے تو میں اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ شاید یہی وہ عمل ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص فرمایا یہی تو بات ہے، یہی تو وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل جنت میں شامل کر دیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ مناسب تو شاید یہ ہوتا کہ میں آپ سے رمضان المبارک کے آمد کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں کوئی بات کرتا، جو یقیناً آپ کے سامنے بہت سارے دروس ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں دین کو، سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے، اس کی عبادات سے، اس کی قبولیت سے، اس کی نیکیوں سے۔ دیکھیے اس شخص نے جس وجہ سے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے، وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اور یہ دل وہ جگہ ہے جہاں پہ اس رمضان مبارک کا جو پھل ہے، جو ثمر ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ آ کے یہاں پر جمع ہوتا ہے۔ اور روزوں کا فائدہ کیا ہے، روزوں کا ثمر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ دل اس کینہ سے، اس حسد سے، اس بغض سے، اس نفرت سے پاک ہوگا تو اس کے اندر جگہ بنے گی جہاں پہ یہ تقوی آ کے رکے گا۔ اور جب دلوں کے اندر یہ تقوی نہیں آتا، ہمارا دل تقوی سے نہیں بھرتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان مبارک کی روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا، دل پہ کبھی رقت طاری نہیں ہوتی، کبھی اللہ کا خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی جنت کی محبت میں اور جہنم کے خوف سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل ان تمام چیزوں سے بھرا ہے جو بغض، کینہ، حسد، جو اللہ کو ناپسند ہے، تو لہٰذا تقوی کو وہ جگہ ہی نہیں ملتی۔ اس تقوی کا مکان یہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کسی کا مال اور بیٹے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس دن اگر کوئی شخص کامیاب ہوگا، یعنی قیامت والے دن، تو وہ ہوگا بقلب سلیم، جس کے پاس قلب سلیم ہوگا، جس کے پاس سلامتی والا دل ہوگا۔ اس دل کی حفاظت کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی عبادات کرنے والے لوگ، بڑی نیکیاں کرنے والے لوگ، بڑے صدقات کرنے والے لوگ، لیکن اگر آپ ان کے گھروں اور خاندان کی کھڑکیاں کھولیں اور اس کے اندر جا کر بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپس میں کتنی نفرتیں ہیں، آپس میں کتنی دوریاں ہیں، آپس میں کتنی قطع رحمیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک کزن تھے جن کا نام تھا مصطح۔ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت مصطح یعنی مصطح کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکلیں۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر باتھ روم نہیں ہوتے تھے، تو لوگ گھروں سے باہر، آبادی سے باہر قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ خواتین کا وقت مقرر تھا رات کا، اس وقت وہ ٹولیوں کی صورت میں جا کے قضاء حاجت سے فارغ ہوتی تھی۔ رات کے وقت جب وہ گئیں اور واپس آنے لگیں تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں ایک رسی یا کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑائیں، تو مصطح جو کہ مصطح کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا ہلک مصطح تباہ ہو گیا، مصطح ہلاک ہو گیا، مصطح برباد ہو گیا۔ اور وہ حیران ہو گئی اما عائشہ کہ یہ اپنے بیٹے کو ایسے کہہ رہی ہیں، اور مصطح کون ہے؟ مصطح مہاجر ہیں، مصطح مسکین ہے، مصطح بدری صحابی ہے، بدری صحابی۔ اور پھر مصطح نے بتایا کہ عائشہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہی تھیں بنو مستلق سے، اور اس وقت مسلمانوں کا قافلہ آگے بڑھ گیا تھا اور پیچھے آپ ایک صحابی کے ساتھ آ رہی تھیں، تو مدینہ کے منافقین نے آپ کے بارے میں تہمتیں لگانی شروع کر دیں آپ کے اوپر، اور واقع عف کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو ان تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہو گیا۔ اور مصطح کون، اور یہ بات کون کہہ رہی ہے؟ مصطح کی اپنی والدہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو وہاں کوئی محبت غالب نہیں آ سکتی، چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو مصطح کی والدہ اپنے بیٹے سے اس لیے نفرت کا اظہار کر رہی ہے کہ اس نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے اندر یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت گناہ گزر رہا تھا۔ اما عائشہ خود بخاری کی روایت فرماتی ہیں کہ میں حیران پریشان تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی میرے لیے، آج وہ محبت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، لیکن ان کی آواز میں، ان کی باتوں میں، ان کے معاملے میں وہ محبت نہیں مل رہی تھی مجھے۔ میں خود حیران پریشان تھی۔ بہرحال وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کے نتیجے میں پتہ چلا کہ اما عائشہ بے گناہ ہے۔ سورہ نور کی جو آیات ہیں وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کے بارے میں ہے۔ اور جب یہ پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہو گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مصطح کے کزن تھے، اور مصطح کو باقاعدگی سے اس کا خرچہ دیتے تھے کیونکہ مصطح مسکین تھے، انہوں نے کہا کہ میں اب مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، میں اب مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، یہ میرا کزن ہو کر میں اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں، اس کے باوجود اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں وہ شامل ہو گیا، اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے، میں اب اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اب آپ سوچئے کہ اما عائشہ کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کائنات ہے رضی اللہ عنہا۔
اماں عائشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. اماں عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور ان پر وہ تہمت لگا رہے تھے مستہ. اور جب مستہ نے تہمت لگائی اور یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اب مستہ کی کوئی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے، جن کو وسعت دی ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں أَن يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے. وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں، بلکہ وہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، مٹا دیں، ختم کر دیں اس بات کو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ اور جب یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا بلا واللہ ان لنحب ان تغفر لی، کیوں نہیں میرے رب، میں تو اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مستہ کو معاف کر دیا اور مستہ کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ مستہ نے ابوبکر کے ساتھ کیا کیا، ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا. اور آج ہمارے جو جھگڑے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی نزاکت اور ہلاکت کیا ہے. آج ہمارے بچے کسی سے لڑ پڑیں تو ہم ان کے ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں. آج ہمارے مال کے جھگڑے ہیں، آج ہمارے دعوت میں عزت دینوں کے جھگڑے ہیں کہ ہمیں بلایا اور پوچھا بھی نہیں. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. یاد رکھیں کہ اگر یہ معاملات چلتے رہے، یہ قطع رحمی ختم نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الاثنین والخمیس، ہر پیر اور جمعرات کے دن. وَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو، اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، الا مگر اس شخص کے، کس کے؟ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان شحنہ، ناراضگی ہو، قطع تعلقی ہو. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، دیکھو ان دونوں کی طرف یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں، دیکھو ان دونوں کی طرف یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں. تو یاد رکھیں کہ جتنے نیک اعمال ہم نے آج تک کیے ہو یا آنے والے رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، یہ سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، یہ سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، یہ سارے صدقات قبول نہیں ہوں گے، یہ سارے حج عمرے قبول نہیں ہوں گے، یہ سارے اذکار، دعائے، قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے اور ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان یہ جھگڑے موجود رہیں گے. جب تک یہ جھگڑے موجود رہیں گے. اور یہ جھگڑے کہاں ہیں؟ ان کا مرکز بھی دل ہے، ان کا مرکز بھی دل ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو، آپ کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو، اور اس انگارے کو آپ چاہتے ہو کہ سامنے والا شخص جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جس نے آپ پر ظلم کیا، یا جس سے آپ غصے میں ناراض ہیں، اس انگارے کو اس پہ مار دیں. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اس آگ میں جل رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انگارہ تو میرے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں نہیں. یہ انگارہ تو میرے ہاتھ میں، یہ غصہ میرے دل کے اندر آ رہا ہے، یہ کینہ میرے دل کے اندر بھر رہا ہے، یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں بیچارے کو میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو آپ سے اس طرح کے معاملات کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، یہی اس کا حال ہے، یہی اس کا حال ہے. اور یہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دینا اللہ کو انتہائی پسند ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار انبیاء کے واقعات نازل فرمائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اماں عائشہ کو بتاتے ہیں کہ عائشہ، میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، طائف کا دن تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ طائف والے دن طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا. وہاں کے لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعرے لگائے، آوازیں کسیں، پتھر مارے، آپ کا پیچھا کیا، آپ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام
نے اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس طائف کی بستی کو الٹا کر کے پٹک دیں، ان کو تباہ برباد کر دیں۔ اب آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کس لیے کر رہے تھے؟ کوئی مالی جھگڑا نہیں تھا، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، کوئی عزت کے مسئلے نہیں تھے، تو نیکی کا کام تھا۔ وہ نیکی کرنے آ رہے ہیں اور سامنے والے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بدسلوکی کر رہے ہیں، اور مشکل ترین دن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان میں سے کوئی ایسا شخص نکلے جو اسلام کا نام لینے والا ہو، جو اسلام کو پھیلانے والا ہو۔ اور آج ہم اس پاکستان میں جو بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم رحمہ اللہ بھی ثقفی تھے، اور بنو ثقیفہ، یہ ثقیف قبیلہ جو ہے وہ طائف کا قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ اس بچے یوسف کا جس کی عمر 6-7 سال تھی، اس کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ موت کا اندھیرا ہے، کیسے آواز دیں، کیسے باہر نکلیں، چھوٹا سا ایک بچہ ہے، پھر کسی طریقے سے باہر نکلے۔ تو آج تو جانوروں کی جس طرح مویشی کی منڈیاں لگتی ہیں، اس زمانے میں اس طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، باقاعدہ منڈیاں ہوتی تھیں، لوگ آ کر غلاموں کو خریدتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کو دباتے تھے، ان کا وزن کرتے تھے، ان کی طاقت کو دیکھ کے پھر ان کے پیسے لگائے جاتے تھے اور ان کو بیچا خریدا جاتا تھا۔ اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو انسانوں کی، غلاموں کی منڈی میں لا کے بیچ دیا گیا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مصر کا وزیر بنا دیا یا وزیر خوراک بنا دیا، اور ان کے بھائی ان کے پاس لائن لگا کر حاضر ہوئے کہ ہمیں اناج دے دو، ہمیں راشن دے دو، انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی جائے پیدائش تھی، اللہ کا گھر خانہ کعبہ وہاں موجود تھا، آپ کا خاندان وہاں تھا، آپ کا قبیلہ وہاں تھا، آپ مکے سے محبت کرتے تھے۔ جب مکے سے کہنے لگے تو خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں تم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اور مکے والے اس انتظار میں تھے کہ آج ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا، آج ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ اور سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ ان کے شوہر تھے، ان کو 4 اونٹوں سے 2 ہاتھوں کو اور 2 ٹانگوں کو 4 اونٹوں سے باندھ کر چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، ان کے برکچے اڑا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، بائیکاٹ کیے گئے، فاقے کرنے پڑے، اجڑیاں پھینکی۔ سارے مکہ والے انتظار میں تھے کہ آج ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ معاف ہے۔ اور مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، اور اگر انسان اپنے دل کے اندر ایک کینہ، بغض، نفرت و عداوتوں کو رکھے گا تو اس دل میں تقویٰ نہیں آ سکتا، اس دل میں تقویٰ نہیں آ سکتا۔ اور جب تقویٰ نہیں آئے گا تو یہ رمضان کا مہینہ جو تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہم گریجویٹ ہو کے کیسے نکلیں گے سکسیسفلی، کامیابی کے ساتھ؟ یہ تو پورا مہینہ گزر جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کھڑے ہوں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے اور اس طرح پورا مہینہ گزار دیں گے، لیکن تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ تقوی کا حاصل ہوگا جب یہ دل ان تمام آلائشوں سے، ان تمام نجاستوں سے، ان تمام خراب احساسات اور چیزوں سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کے درمیان، ہمارے درمیان صلہ رحمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا لکھا ہے؟ آج کی کون سی تاریخ ہے؟ 30
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعہ، بنو آدم کے اعمال یعنی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کی رات پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا رحمان، میں رحمان ہوں، خلقت رحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے۔ شققت لہا من اسمی، میں نے اس کو اپنے نام میں سے نام دیا ہے، رحم، رحمان۔ فمن وصلہا وصلتہ، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ ومن قطعہا قطعتہ، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، برکت ہو جائے۔ وَيَنْسَوْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے۔ اور آج یہی دونوں ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں۔ ہر آدمی رزق کی تنگی کا رونا رو رہا ہے، ملک کے حکمرانوں سے لے کر ایک فقیر مانگنے والے تک۔ اور دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ ہے ہماری صحت کا مسئلہ۔ ہر آدمی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے چکر لگا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، وسعت کر دی جائے، اور جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے، اور ان میں جلدی بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ اگر ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے، اپنے دل کو اس کینہ، بغض، حسد سے پاک نہیں کریں گے، تو جتنے فضائل آپ سن کر عمل کر لیں، جتنے روزے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جتنے قیام آپ کر لیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہے فلا يقبل عمل قاطع، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالوکافی، صلہ رحمی بدلہ اتارنے کا نام نہیں ہے۔ اس نے تمہارے گھر کھانا بھیجا تم بھی بھیجو، اس نے سلام کیا تم بھی سلام کرو، اس نے دعوت دی تم بھی دعوت دو۔ ولیکن الواصل، لیکن صلہ رحمی یہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلتہ، جب تمہارے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وہ تمہیں سلام نہ کرے تم سلام کرو، وہ تمہیں دعوت نہ دے تم دعوت دو، وہ تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فکأنما تصفہم المل، تو تم اس کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو۔ ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، ما دمت علی ذلک، جب تک کہ تم اس کے ساتھ اسی طرح صلہ رحمی کرتے رہو گے۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو ختم کر لیں، سامنے والا ہمیں جواب دے یا نہ دے وہ جانے، اللہ جانے۔ ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے قطع رحمی نہیں کی، اللہ میں نے یہ بات سنی، مجھے یہ بات پتہ چلی، میں فوراً اس کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، تم میرے چاچا ہو، تم میرے پھپھا ہو، تم میری خالہ ہو، تم میری چاچی ہو، مجھے معاف کر دو۔
مجھ سے غلطی ہوگی. پھر وہ آپ کو گھر سے نکال دے، اس کا اللہ کا مسئلہ ہے. وہ آپ کو جواب نہ دے، اس کا اللہ کا مسئلہ ہے. وہ آپ کو دعوت نہ دے، اس کا اللہ کا مسئلہ ہے. آپ اور میں اللہ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ میں نے آپ کے دین کی بات سن کر، آپ کے نبی کی بات سن کر اپنے آپ کو نیچے کر لیا اور آپ کی بات کو اوپر کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے. رمضان سے پہلے یہ کام کر لیں، رمضان سے پہلے یہ کام کر لیں. اور آخر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کہ ان کا ایک پڑوسی وہ رات کو کہنے لگا، ایک دن صبح اٹھ کے کہنے لگا کہ اس زمانے میں گھر قریب قریب ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آوازیں ادھر سے ادھر جاتی تھیں. تو کہنے لگا ایک دن، یا ابا سعید، اب حسن بصری کی کنیت تھی ابو سعید، ابو سعید میں نے رات بھر آپ کو دیکھتا ہوں، آپ رات بھر اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں اور رات بھر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اللہم اعفی امن ظلمک، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے، امن ظلمنی، جس نے مجھ پر ظلم کر دیا، جس نے مجھ پر ظلم کر دیا. اور ابو حسن البصری کہنے لگے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ آیت نہیں سنی، یہ قول نہیں سنا، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. تو معاف کر دیں، صلح کر لیں اور اپنا اجر اللہ سے طلب کریں. اس سے پہلے کہ یہ مہینہ بھی گزر جائے جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی فضائل، اس کی نیکیاں اور اس کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ فوری طور پہ اس مہینے کا بھی انتظار نہ کریں، کیونکہ کتنے لوگ تھے جو اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے لیکن پچھلے دنوں میں اللہ کے پاس چلے گئے. ہمیں نہیں معلوم ہم میں سے کون موجود ہوگا، کون رہے گا، کون نہیں رہے گا. تو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. کس کی سانسیں کتنی باقی ہیں اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ آپ انتظار کریں کہ رات کو کروں گا، شام کو کروں گا، ہفتے کو کروں گا، پیر کو کروں گا، رمضان سے ایک دن پہلے کروں گا، رمضان کا چاند آنے کے بعد کروں گا، ابھی کر لیں، آج کر لیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا میں ہمارا کتنا وقت اور کتنی مہلت ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، تعالیٰ ان ظلم کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں کشمیر ہے، یمن ہے، چائنا ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے، پاکستان، افغانستان، جہاں اللہ تعالیٰ مسلمان پستی کا شکار ہے، مظلوم ہے، مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اللہ شہر کو کوئی ایسا ولی وارث دے دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کی ذمہ داری اٹھائے اور شہر کو ایک رہنے والا شہر بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے اور نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، تمام لوگوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اور تمام مرحومی جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہمیں رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس مسجد میں بھی انشاءاللہ خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے رمضان کے اعتبار سے ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے، جو استاذہ ہبا نجم صاحبہ جو العلم انسٹیٹیوٹ کی سربراہ ہیں، وہ 2 مارچ سے لے کے 30 مارچ تک انشاءاللہ روزانہ 2 بجے سے لے کے 4:15 بجے تک خواتین کے لیے تفسیر قرآن یا خلاصہ قرآن کا کوئی پروگرام ہے، وہ یہاں پہ شروع ہوگا. تو آپ اپنی خواتین کو بھیجیں، جو خواتین موجود ہیں اس میں شرکت کریں. اسی طرح پرسوں رول ماڈل انسٹیٹیوٹ میں بھی ایک رمضان کی تیاری کے اعتبار سے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، صبح 11 بجے سے 1:30 بجے تک. وہ بھی خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے اس میں شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میں ہر قسم کے شرک و بدعت سے بچا دے. اللہ ہر قسم کی ریاکاری سے بچا دے. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظام میں، تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے. اللہ جو بیاہ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے.